اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان پہ محنت کرو. اب علامہ ابرار صاحب سے پوچھو, جب بچہ حفظ کرنے کے لیے آتا ہے, کوئی 9 سال کا یا 10 سال یا 11 سال کا آتا ہے, تو اسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا, غلط پڑھا ہوتا ہے. جب وہ غلط پڑھ رہا ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا قاعدہ ٹھیک کریں, اس کا تا سا جیم ہا خا ٹھیک کرائیں, پوچھیں کتنی محنت ہوتی ہے. مجھے بتاؤ جس نے 10 سال تک خیر اور ہی رٹ لیا ہے, 10 سال تک تے رٹ لیا ہے, زا ہی رٹ لیا زال کو, اب وہ کتنی جلدی جو ہے اسے پک کرے گا, کتنی جلدی کرے گا. جب پکروٹ ہو گیا, پکا ہو گیا ہے, اب تو بڑا عرصہ لگے گا. پھر اس لیے بچے کا 1 سال ضائع ہوتا ہے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ہماری ماں باپ کی کوتاہی اور پڑھانے والے کی کوتاہی اس بچے کی زندگی کا 1 سال تباہ کر دیتی ہے. اور 8 سال اس بچے کے کہاں گے؟ جس نے نازرہ پڑھا 4 سال 5 سال 6 سال کہاں گے اس کے؟ غلط پڑھتا رہا, غلط سیکھتا رہا, اور جب بالغ ہوا تو غلط پڑھا, ثواب کی بجائے رب کی لعنت ملی. کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے یہ جو میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے ناظرہ قرآن پاک کے انعامات کا سلسلہ رکھا ہے, یہ بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا پیغام ہے کہ تم قرآن کو ترجیح نہیں دے رہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مستر تھے زمانہ میں مسمع ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری ذلت کا سبب, ہماری تباہی کا سبب, ہمارے زوال کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے. قرآن کو اہمیت نہیں, قرآن کو بھی حیثیت نہیں دی جا رہی. بس کوئی بات نہیں, سکول کے ٹیوٹر کے لیے بڑے انتظامات ہیں. اچھا ٹیوٹر دیکھتے ہیں, اچھا استاد دیکھتے ہیں, پھر اس کی منہ مانگی تنہا اسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو یہ آپ نے پڑھانا ہے, انگریز بنانا ہے, اسے اس طرح مضبوط کرنا ہے, اسے انگریزی آنی چاہیے. میں انگریزی کے خلاف نہیں, میں ان کے خلاف ہوں جو قرآن کو پیچھے کرتے ہیں اور دین کو پیچھے کرتے ہیں. انگریزی کو آخر کرتے ہیں اسے انگریز بنانا ہے, اسے ٹکر کمانا ہے, اس لیے اچھا پڑھانا ہے, فیس تمہاری منہ مانگی دیں گے, بچے کو صحیح پڑھانا ہے. جب قرآن کی بات آتی ہے تو کوئی نہیں دیکھا جاتا, بس فریب میں سارا سلسلہ ہے. میں پوچھتا ہوں تمہارے ہاں قرآن کی کوئی حیثیت نہیں کہ قرآن کے لیے بھی استاد چاہیے, قرآن کے لیے بھی ٹیچر چاہیے, اور ایسا چاہیے کہ جب وہ قرآن پڑھائے نور اس پہ بھی برسے, بچوں پہ بھی برسے, گھر میں بیٹھے والدین پہ بھی برسے, قبر میں گئے ہوئے رشتہ داروں پہ بھی برسے, ان پہ بھی یہ مہربانی ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میرے میسج کو کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ادا. کیا مطلب؟ پوچھو شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو, آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو جہاں سے ادا کرنا چاہیے اس کی صفات کے ساتھ اسے ادا کرنا, اور جہاں ٹھہرنا وہاں ٹھہرنا, جہاں نہیں ٹھہرنا وہاں نہیں ٹھہرنا, جہاں وقف وہاں وقف, جہاں وقف نہیں نا وقف نہیں. یہاں تو خطیب بھی جہاں دل چاہتے وقف کر لیتے ہیں, جہاں پتہ نہیں کیا ذہن ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے, بریکیں لگائی جاتی ہیں, نہ پتہ ہے بریک کہاں لگانی ہے, نہ پتہ کہاں رکنا ہے, بس واہ واہ لینی ہے. اگلا سبحان اللہ کے 4 نوٹ دے دے, کمینو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ نوٹوں کے لیے نہیں, یہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. یہ علم حاصل کرو. بس جس کا آیا تلاوت شروع کر دی, جدھر آیا دل کیا, رک کے آواز نکالی, لہجہ لگایا, وقف ہو سکتا ہے وہ کفر ہو جائے, وقف کرنا کفر ہو لیکن اسے پتہ ہی کوئی نہیں, وقف کرنا ناجائز ہو, حرام ہو, لیکن جہاں دل کرتا ہے وہیں رک جاتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے خالق کائنات نے نازل فرمایا ہے. اس انداز سے قرآن کو ہم نے تلاوت کرنا ہے اور ہم نے پڑھنا ہے. تو ان بچوں پہ محنت کرو. آج ان بچوں پہ محنت ہو گئی, ان کی زبان سے ہا درست ہو گیا, اس کی زبان سے سا درست ہو گیا, ان کی زبان سے شین درست ہو گیا, آ درست ہو گیا, وا درست ہو گیا. مجھے بتاؤ جس نے درست کرایا ہے اور جنہوں نے پیچھے محنت کی ہے, جب تک یہ ضوابط پڑھتے رہیں گے قرآن کا, قرآن میں جب تک یہ ضوابط پڑھتے رہیں گے, تو بتاؤ ان پہ جتنی رحمتیں برسیں گی پیچھے تیار کرنے والوں پہ برسیں گی یا نہیں برسیں گی, پیچھے والدین پہ برسیں گی کہ نہیں. یہ تو ایک ایسی دولت ہے کہ یہ بچہ 60 سال 90 سال تک پہنچ جائے, جب تک قرآن پڑھتا رہے گا صحت لفظی کے ساتھ, جو نور اسے ملے گا پیچھے اساتذہ کو بھی ملے گا, پیچھے معاونین کو بھی ملے گا. اس لیے ناظرہ کے حوالے سے
اور میں ایک مثال دوں آپ کو، بعض ظاہر بندے غصہ بھی کر جاتے ہیں، تو ہم بندوں کے لیے تقریر کرتے ہی نہیں، ہم خدا کے لیے کرتے ہیں۔ آپ تو گاؤں کے لوگ ہیں نا، آپ نے درخت دیکھے ہیں؟ بولو دیکھے ہیں؟ تو جو درخت ڈینگا ہو جانا، سیدھا ہونا، پھر کی کر دیو کٹ دیو، پھر بالنا سے استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کام مسئلے ہو جائے گا، سیدھا ہوتا ہے۔ تو جڑا دے پودا نکلیا باہر، اگر اینج ہو جاتا دھاگا بن کے سیدھا کرو، سیدھا ہو جانا، ہو جانا نا۔ کہ بچے اسی کومپل کی طرح ہیں، اور جب بڑا اور بوڑھا ہو جاتا وہ درخت کی طرح ہے۔ بوڑھا کا پکا ہو گیا غلط پڑھ پڑھ کے، آپ اس کے لیے پورا دن لگے ہو نا، اوتھے توئیں توئیں کدھر ہوگا سے پڑھ کے تمہارے سر میں کھے، ساری زندگی سے پڑھتے نہیں ہو نا، اب رٹا اس طرح ہو گیا، اب وہ بدلتے ہی نہیں۔ اس بچے کو کہو نا بیٹا نہیں اس طرح زبان لگا کے صاف پڑھو، تو یہ کہے گا صاف، بدل جائے گا۔ کیوں؟ ابھی کومپل کی طرح ہے، ابھی صاف تختی ہے، ابھی کالی نہیں ہوئی، ابھی پکی نہیں ہوئی، صاف ہو جائے گا، اسے آپ ٹھیک کر لو گے۔ وگرنہ بندہ جب بڑا ہوتا ہے ٹل لگا دو، اللہ ماشاء اللہ مشکل سے اس کا ٹھیک ہو۔ یہ تجربہ ہمارا، اور آپ بھی جانتے ہیں، جو اس طرح غلط پڑھتے پڑھتے 25-30 سال 20 سال میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے علامہ صاحب کو پوچھو دماغ کھپا دو، راتی پھر پوچھو پھر کہے گا ہے، کیا کہے گا ہے۔ اور اس بچے کے لیے 2 منٹ لگاؤ، 2 منٹ، تھوڑی دیر میں پوچھو کہے گا ہاں، کیا کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ درخت نہیں بنا، ابھی نرم کومپل کی طرح تھا، ادھر جدھر کرو گے ادھر ہی چلا جائے گا، دائیں طرف کرو گے دائیں طرف ہو جائے گا، بائیں طرف کرو گے بائیں طرف ہوگا، اس کی انگلی پکڑ کے ادھر لے جاؤ ادھر چلا جائے گا، اس کی انگلی پکڑ کے ادھر لے جاؤ ادھر چلا جائے گا۔ یا بڑا ہو گیا تو مندے گا ہی نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ان بچوں پہ محنت ضروری ہے، اور یہی وہ بچے ہیں پھر دین کے راہ پر بن جائیں گے، اور دن کے راہ پر بن جاتے ہیں، پھر روشنائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات کر کے میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ یہ بزم علم و ادب ہے، اس میں تربیت کی جاتی ہے۔ جب کوئی تلاوت کرتا ہے یا نعت پڑھتا ہے یا کوئی بیان کرتا ہے، پھر اساتذہ جو ہوتے ہیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی آئی ہے، کیونکہ یہاں سے غلطیاں نکالی جاتی ہیں تو پھر آگے نہیں ہوتی، پھر وہ بڑی غلطیوں سے بچ جاتی ہیں، اس لیے بزم رکھی جاتی ہے۔ یہ جب استاد غلطی نکالے تو اس سے پریشان نہیں ہونا بلکہ خوش ہونا ہے کہ آج میری اصلاح ہو گئی ہے، تو کل مجمع میں یہ غلطی نہیں ہوگی اور غلط نہیں بتاؤں گا بلکہ صحیح ہی بات کروں گا۔ اب جب یہ بیان ہو رہے تھے اس کے دوران کچھ الفاظ تھے، کیوں میں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جامع صرف تحفیظ القرآن کا جامع نہیں، یہ درس نظامی کا بھی جامع ہے، اور اس جامع سید الشہداء میں صرف لڑکے ہی نہیں پڑھتے، اللہ کے فضل کرم سے لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں اور وہ درس نظامی کر رہی ہیں، وہ الگ ہیں، تو اللہ ان پہ بھی فضل فرمائے۔ لیکن جب گفتگو کریں تو آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں الفاظ کا بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ میں نے لفظ کیسا بولنا ہے اور لفظ کی ادائیگی کیا ہے۔ عدم توجہ کی وجہ سے بھی محمد بولا جا رہا ہے، یقیناً یہ غلط ہے، لفظ محمد نہیں ہوتا، محمد ہوتا ہاں کے ساتھ، تو ایسا بولنا تو غلط ہے۔ قرآن پاک میں پڑھا تو گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ ہاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہاں ہے، تقریر ہو جو بھی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خطبہ پڑھے تو الحمد بول دیں، گناہگار ہوں گے۔ الحمد بولنا، ادھر بھی تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ پھر شرور لفظ بولنا، اور شرور، شر کی جمع شرور آتی ہے، فعول کے وزن پر، شرور، شر شرور۔ اب شرور جو ہے اسے شرور بولنا یقیناً غلطی ہے۔ ابتدا کو ابتدا بولنا یہ بھی غلطی ہے، ابتدا افتعال کے وزن پر ہے، تو اس میں تاکہ نیچے زیر آئے گی ابتدا۔ اب یہ لفظ بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لفظ شرور ہے ہم نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا